حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے، سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ جس کو رب احسن فرمائے وہ کیسا قصہ ہوگا؟ قرآن نے جو بیان کیا ہے سو کیا ہے، لیکن ہمارے محققین و مفسرین اور دیگر بزرگوں نے کمال کر دیا ہے، اس کی جو جزیات لکھی ہیں اس واقعے کی۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مبارک کے بچپن کا ایک دوست ملنے آیا جب آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، تو یوسف علیہ السلام نے اس سے دل لگی کی، کہا یار تو ملنے آیا ہے، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، کوئی تحفہ لے کر نہیں آیا ہمارے لیے، خالی ہاتھ آ گیا؟ دوست تھا نا، تو دوست کے ساتھ تو دل لگی ہوتی ہے۔ تو وہ دوست کس کا تھا؟ دوست بھی حضرت یوسف کا دوست تھا۔ کس کا دوست تھا؟ بندہ جیسا خود ہوتا ہے اس کے دوست بھی ویسے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جو تیرے دوست کا مذہب ہے وہ تیرا مذہب۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا حضور ایک عرض کروں، اگر آپ ناراض ہوں؟ کہنے لگے نہیں بول یار، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور اللہ نے بادشاہی آپ کو دی ہے، نبوت اللہ نے آپ کو دی ہے، حسن ایسا دیا ہے کہ بھوکا آدمی آپ کے چہرے کو دیکھ لے 40 دن اس کو بھوک ہی نہیں لگتی، کمال اللہ نے یہ دیا ہے، آپ کو پھر کیا پیش کروں؟ تو کہا پھر کچھ بھی نہیں لایا؟ کہنے لگا حضور آپ کے لیے آپ ہی کو لے کر آیا ہوں، جیب سے ایک شیشہ نکال کر پیش کر دیں۔ بولا حضور آپ کے لیے آپ ہی ہیں، میں کیا تحفہ آپ کے شایان نشان پیش کروں؟ تو اولیاء کرام کی تعریف، جن کی تعریف خود رب فرمائے، جو اللہ کے اجتباع شدہ ہوں، جن کو رب نے پسند فرمایا ہو۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے ایک بندہ فوت ہوا، جب بارگاہ الہی میں پہنچا تو اس سے سوال ہوا کہ عمل تو تیرا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بتا کبھی ہمارے کسی ولی کی سنگت اختیار کی ہے دنیا میں تو نے؟ کہنے لگا نہیں جی میں نے کسی ولی کی سنگت اختیار نہیں کی۔ کہا کبھی کسی ولی کا دیدار کیا ہے؟ کہا جی نہیں جی دیدار بھی نہیں کیا۔ کہا کبھی کسی ولی کا لنگر کھایا ہے؟ کہا نہیں جی لنگر بھی نہیں کھایا۔ ادھر رحمت بخشنے کو تیار ہے اور ادھر یہ بندہ تہی دامن ہے، بالکل خالی ہاتھ۔ وہاں رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ اس کو بخشا جائے۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت بہا تو طلب نہیں کرتی، کوئی مال کوئی عوض، اللہ کی رحمت تو بہانہ طلب کرتی ہے، بخشنے کا کوئی بہانہ ہو۔ تو اے بندے کبھی لنگر بھی نہیں کھایا ہمارے دوستوں کا؟ یا اللہ نہیں کھایا۔ کبھی کسی ولی کا نام بھی نہیں سنا؟ کہنے لگا پروردگار عالم میں نے سنا تھا کہ تیرا ایک دوست فلان جگہ رہتا ہے، میں نے نام سنا تھا۔ کہا جا نام سننے کا صدقہ تیری بخشش کرنی ہے، جا موج کر۔ تو ہم تو حصول برکت کے لیے سرکار مبارک کا نام حضرت اخونزادہ سیف الرحمن ہے، سیف الرحمن آپ کا نام ہے، اخونزادہ آپ کی قوم ہے، آپ اصلاً افغانستان کے ہیں اور عالم بعمل اور سنی العقیدہ، صحیح سنی العقیدہ، اور ایسے سنی العقیدہ اگر حضرت خادم حسین رضوی صاحب کی زبان میں بات کروں تو فرما رہے تھے ہم کٹر ہیں۔ لوگ تو کٹر ہونے کو معیوب سمجھتے ہیں نا، ہم معیوب نہیں سمجھتے، ہم شکراً و فخراً کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم کٹر سنی ہیں۔ ہاں جی، تو آپ کٹر عقیدہ اہل سنت، عقیدہ یا رسول اللہ والے، آپ نے ابتدائی تعلیم علم ظاہر کی حاصل فرمائی اور مرتبہ تحقیق تک آپ الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے زمانے کے مشہور ولی غوث الزمان حضرت شاہ رسول تالقانی سے بیعت فرمائی، اور ایسی بیعت فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد مبارک نے میرے لطیفہ قلب پر ہاتھ رکھا، قسم با خدا آپ کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، قلب تو قلب میرا پورا سینہ ذاکر ہو گیا۔ عالم امر کے 5 لطائف کا ذکر، لیکن کچھ عرصے بعد پھر وفات ہوئی، پھر آپ نے حضرت کے خلیفہ حضرت ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، اور آپ کی پیر و مرشد مبارک نے آپ کے بارے میں جو بشارات دی کہ اگر دیکھو والد ہے نا، ہم نے اپنے پیر و مرشد مبارک سے یہ سنا ہے کہ باپ کی دعا یہ 7 اولیاء کی دعا کے برابر ہوتی ہے۔
بالکل اس طرح ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندہ آیا, وہ کہنے لگا جی میرا بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا تم دعا کرو اس کے لیے, تم باپ ہو دعا کرو. کہنے لگا نہیں حضرت آپ دعا کریں, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. 2-3 مرتبہ تکرار ہوئی تو حضرت کے چہرے پر جلال کے آثار آئے. آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا باپ کی دعا 7 ولیوں کی دعا کے برابر ہے؟ میں ایک دعا کروں گا وہ ایک طرف ہے, تو 7 ولیوں کے تو دعا کر. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملک اور یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کو جیسے حضرت بیان فرما رہے تھے کہ ماں کی دعا, ماں اور باپ کا کوئی بے ادب کبھی خدا تک نہیں پہنچے, بلکہ کسی بھی بزرگ کا بے ادب, کسی ہستی کا بے ادب کبھی خدا تک نہیں پہنچا. خدا تک پہنچنے کا پہلی سیڑھی ادب ہے. جو ادب والا ہے, جو استادوں کے ادب والا ہے, جو ماں باپ کے ادب والا ہے, رنگ اسی کو لگتا ہے. بے ادب آدمی کو کبھی رنگ نہیں لگا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بے ادب کو کبھی رنگ لگ جائے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے, فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا. جب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا اصغر بھائی معجزہ جب دیکھا, عصائے موسوی کو سانپ بنتے دیکھا, تو یہ کفار کی پرانی عادت رہی ہے, مشرکین کی. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کفار کی 2 عادتیں ہمیشہ رہی ہیں. ایک وہ یوم قیامت کے منکر رہے ہیں, ہمیشہ مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتے تھے. کیسے اٹھیں گے, کیسے زندہ کیے جائیں گے. اور دوسرا انہوں نے انبیاء کو یا تو کاہن کہا یا شاعر کہا یا پھر انہیں جادوگر کہا. یہ مشرکین کی یہ مشترکہ عادتیں نہیں ہیں, پہلے زمانے سے لے کر حضور کے دور کے جتنے مشرکین ہیں ان تک. وہ جادوگر کہا کرتے تھے, موجوں کو دیکھتے تھے, موجوں انہیں سمجھ نہیں آتا تھا اور شرک کی تاریکی ہوتی تو وہ پھر کہتے کہ یہ جادوگر ہیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب معجزہ دیکھا, عصائے موسوی کو سانپ بنتا, تو کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے, اس نے کہیں سے جادو سیکھ لیا ہے. تو 9000 جادوگر آپ کے مقابلے میں آئے. کتنے بولو ذرا, 9000, اور اپنے فن کے ماہر, اور ایسے ماہر کہ ان کا ثانی کوئی نہیں تھا اس زمانے کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. قرآن ہمیں بتاتا ہے, یہ علماء یہاں پر موجود ہیں, کہ جب آمنے سامنے ایک دن مقرر ہو گیا مقابلے کا, تو ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے اجازت لی. اے موسیٰ اجازت دیں, پہلے ہم اپنا کچھ پیش کریں یا آپ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, پہلے تم. اللہ کو وہ اجازت لینا ایسا پسند آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو ان کے دل روشن ہو گئے. وہ فرعونی بے ادب تھے حضرت موسیٰ کے, اللہ کے نبی کے, ان کو معجزہ دیکھ کر توفیق ایمان نہیں ہوئی, اور جادوگروں نے صرف اجازت لی. اللہ کو یہ ادب اتنا پسند آیا, مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ اجازت لینے کا ادب اللہ کو پسند آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا, اللہ نے انہیں ایمان کی دولت نصیب فرمایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اللہ نے انہیں دولت ایمان سے نوازا. تو بہرحال پہلا جو کرینہ ہے وہ ادب ہے. بغیر ادب کے, اور کبھی کوئی بے ادب آدمی خدا تک نہیں پہنچا, اور نہ کبھی کسی بے ادب آدمی کا کوئی عمل مقبول ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو کسی کا بے ادب نہیں ہے, نہ اللہ کی کسی نبی کا, نہ حضور کے کسی صحابی کا, نہ اللہ کی کسی ولی کا. تو آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں جو مقام ولایت ملا ہے, فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی دعا ہمیں ہماری والدہ کی لگی ہے. آپ فرماتے ہیں بچپن میں ہماری والدہ بیمار ہوتی تو گھر کے اکثر کاموں میں آپ کی مدد کرتا, بلکہ اکثر کام میں کر دیتا. میری والدہ کہتی جا تجھے اللہ ولیوں کا سلطان بنا دے, تجھے ولیوں کا سلطان بنا دے. ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ بچہ جب کوئی شرارت کرتے تو ماں کہتی غرق ہو, مر, کہیں تباہ ہو. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے ایک مشہور عالم دین کی زبانی سنا ہے, وہ کہتے ہیں جب میں بچپن میں شرارت کرتا تو مجھے میرے ماں کہتی جا یہاں سے دفع ہو, اللہ تجھے کسی جگہ کا عالم بنا دے. فرماتے ہیں بددعا بھی ہمیں ایسی دیتے ہیں, جا کسی جگہ کا عالم ہو جا, جا کسی جگہ کا مفتی. فرماتے ہیں کہ وہ مجھے پتا چلا بددعا نہیں تھی, وہ تو دعا تھی. تو ماں باپ کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ کو رب پورے فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سفر کر رہے ہیں, تھک گئے, بیٹھ گئے. فرمان ہوا موسیٰ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا اللہ تھک گیا ہوں. اچھا کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ کوئی سواری مل جائے. اللہ پاک نے فرمایا وہ پہاڑ پر ایک بندہ ہے, وہ اللہ میں لگا رہتا ہے, جا اس سے جا کر کچھ طلب کرو. یا اللہ دے تو بھی سکتا ہے.
وہ بندے کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ نہیں، جب رب عزت بناتا ہے تو پھر اس طرح بناتا ہے۔ وقت کے نبی کو بھیجا، جب گئے تو دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، کہا میں موسیٰ بن عمران ہوں، بنی اسرائیل کے نبی۔ وہ کھڑا ہو گیا ادب کے لیے، حضرت میرے پاس، مجھ گنہگار کے پاس، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیرے پاس۔ حضور حکم، کہا مجھے سواری چاہیے۔ اس نے ایسے اوپر دیکھا، کہا یا مولا تیری کیا شان ہے، اس غریب کے پاس ایک نبی کو بھیج دیا۔ بہرحال اب آ گئے ہیں تو اس نے اوپر دیکھا تو بادل جا رہے، اس نے ایک ٹکڑے کو کہا نیچے آ جاؤ، وہ بادل نیچے آ گیا جناب۔ موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ اس پہ بیٹھ جاؤ، جہاں جانا ہے بادل آپ کو چھوڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے بادل پہ، جہاں جانا تھا وہاں تک بادل نے پہنچا دیا۔ پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، خدا بندہ کون تھا جس کے پاس مجھے بھیجا؟ اس نے بادل کو اشارہ کیا، بادل نیچے آ گیا، کہا اے موسیٰ اس کو اس کی ماں کی دعا ہے، اس بندے کو جب اس کی ماں مر رہی تھی، اس نے دنیا میں اتنی خدمت کی ہے اپنی والدہ کی کہ اس کی ماں نے مرتے ہوئے دعا دی کہ یا اللہ میرے بچے کی کوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرنا۔ اے موسیٰ یہ دعا کرتا جاتا ہے، میں قبول کرتا جاتا ہوں اس کی دعاؤں کو۔ فرماتے ہیں ہمارے پیر و مرشد کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ اللہ تجھے ولیوں کا سلطان بنائے۔ بہرحال پھر آپ نے تعلیم حاصل کی، پھر علم تصوف کی طرف، اور اللہ پاک جب فضل فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کے فضل پر روک نہیں ہے۔ اللہ جس کو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی نعمت ولایت ایسی ہوتی ہے حضرت جو 100 سال بعد کسی ایک ولی کو نصیب ہوتی ہے، کوئی نعمت ولایت ایسی ہوتی ہے جو 130 سال بعد نصیب ہوتی ہے کسی ایک اللہ کے ولی کو، اور کوئی ایسی ہوتی ہے جو 200 سال بعد بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو اللہ نے 1000 سال کا مجدد بنایا، 1000 سال بعد آپ کو جو نعمت ولایت آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ تو بہرحال آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم ظاہر اور باطن سے نوازا، آپ پھر افغانستان سے پاکستان تشریف لائے، اور آپ کی انفاس قدسیہ کی برکت، کوئی مجھ سے اگر پوچھتا ہے کہ حضرت مبارک اپنے مرشد مبارک کی کوئی کرامت بتاؤ، تو میرے مرشد بھی یہ فرماتے ہیں، مرشد کے صاحبزادے بھی یہ فرماتے ہیں، موجودہ جو آپ کے سجادہ نشین ہیں اور دوسرے صاحبزادگان، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی محفل میں کسی بچے کو رسول سجی ہوئی نظر آئے گی، چہروں پر حضور کی سنت کا نور آپ کو نظر آئے گا، اور قلوب ان کو اللہ، آپ کو ان کے قلوب اللہ کی یاد کے اندر مست نظر آئیں گے۔ لیکن سرکار کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ زاہد اور صوفی خشک نہیں تھے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، رب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر اور موجود سے بیزار کر، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست جینا اور بھی تیرے لیے دشوار کر۔ کبھی کوئی موقع آیا، سنی کانفرنس حضرت کو پتہ ہے، پہلی سنی کانفرنس ہوئی، حضرت نے کشمیر تک اپنے مریدوں کو خط لکھے، آپ نے فرمایا کہ کسی کا جنازہ پڑا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے، حضور کی حرمت کے لیے، حضور کی عزت اور عظمت کے لیے حاضر ہونا یہ فرض عین ہے۔ اور قسم باخدا حضرت کے مریدوں نے جنازے چھوڑے اور حضرت کے حکم کے اوپر پہنچے، جہاں مسلک کو ضرورت پڑی، جہاں حضور کی عزت اور حرمت کی بات آئی، آپ ہمیشہ آپ اور آپ کے جتنے مرید ہیں الحمدللہ، جتنے مریدین ہیں۔ اور پھر حضرت کا سب سے بڑا کمال یہ، ہم جیسے نکموں اور ناکارہ لوگوں کو بھی ادھر بٹھا دیا، لا کر بٹھا۔ خانقاہوں میں تو یہ معمول ہے نا ہزاروں سال سے کہ باپ اگر مرشد ہے تو پھر آگے بیٹا مرشد ہے، پھر آگے پوتا مرشد ہے، پھر آگے مرشد۔ سرکار مبارک نے اس چیز میں تمیز نہیں کی کہ یہ میرے خاندان کا ہے، میری اولاد ہے، جس کو آپ نے قابل سمجھا، جس کو آپ نے نظر التفات سے دیکھا، اس کو فیض دیا ہی نہیں، فیض بانٹنے والا بھی سرکار نے اس کو بنا دیا۔ ہم نے حضرت پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات سنے، ہمارا ایمان ہے، ہماری محبت ہے، اور سرکار اپنی کتاب، اس کا جو اولین ایڈیشن ہے ہدایت السالکین فی رد المنکرین، وہ میرے پاس آج بھی میرے پاس ہے جی، اس میں میں نے خود پڑھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اصل میں سرکار کا جو انداز تھا وہ ایک عجیب انداز تھا، لوگوں کو انداز سمجھ نہیں آیا حضرت کا، آپ کی محفلوں کا جذب اور وجد، لیکن سرکار کے ظاہر پر کبھی کسی کوئی اعتراض نہیں کر سکا، آپ کے علم کے اوپر، آپ کے عمل کے اوپر، اور آپ کے علماء، ایسے علماء جس طرح ہمارے ملک کے آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کا نام لے لیں، اس طرح افغانستان اور ایران کے بڑے بڑے جو اہل سنت کے علماء وہاں موجود ہیں، وہ سرکار کے مرید ہیں الحمدللہ۔ ایک شیعہ رافضی وہ حضرت کے پاس آیا،
تو کہنے لگا جی میں پاکستان کی کسی تفسیر کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا، آپ مجھے پاکستان سے باہر کسی کی تفسیر جو ہے وہ بتائیں یا اس حوالے سے میرے ساتھ گفتگو کریں۔ وہ بڑا اس کا وسیع مطالعہ تھا، تو اتفاق دیکھیں یہ اللہ والوں کی کرامت بھی ہے۔ تو کہا جی آپ کو کون سی تفسیر چاہیے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تفسیر بلخی چاہیے، تفسیر بلخی سے میرے ساتھ بات کریں۔ فرمایا تفسیر بلخی کے مصنف کو جانتے ہو؟ کہا جی میں نے پڑھا ہے، علی محمد بلخی۔ کہا الحمدللہ ہمارا مرید اور خلیفہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے پائے کے علماء، اور پھر حضرت نے خصوصی ان کو پھر بلوایا پیغام دے کر کہ آپ یہاں پر آئیں اور ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں۔ اتنی بڑی علمی شخصیت، کسی نے آپ سے شریعت کا اتنا سا مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کے اوپر دلائل کے اور پھر کتابوں کے انبار لگا دی۔ ظاہری اور باطنی کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اپنے مریدوں کو آپ نے الحمدللہ ہمیشہ غیرت کا درس دیا ہے سرکار مبارک نے۔ یہی وجہ ہے احیاء دین کی کوئی بھی آپ تحریک دیکھیں، چاہے وہ تحریک لبیک ہے یا کبھی بھی موقع پڑا، آپ کو یہ سلسلے والے سب سے آگے نظر آئیں گے۔ وجہ کیا؟ ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، ان کے مرشد اور پیر کی تربیت ہی ایسی۔ آپ نے فرمایا جہاں اللہ کے محبوب کا نام آ جائے اپنی جانیں بھی قربان کرو، اپنے مال کو بھی قربان کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو۔ خود آپ جب باڑہ شریف میں پشاور میں جب آپ کی ابتدائی اقامت تھی تو وہ علاقہ ایسا تھا، جن لوگوں کو پتہ ہے تو وہ تو جانتے ہیں، جن کو نہیں پتہ وہاں یا رسول اللہ کہنے والے کی سزا صرف موت ہوتی تھی، سیدھی گولی اس کو مارتے تھے جو بندہ یا رسول اللہ کہتا تھا۔ اس علاقے میں بیٹھ کر آپ نے اہل سنت کے پرچم کو بلند فرمایا۔ حضرت ہمارا کراچی شہر ہے، وہاں پر جو بندہ میلاد کرتا ہے لوگ پیسے لا کر دیتے ہیں، یار میلاد کرو، دیگیں پکاؤ، عزتیں دیتے ہیں۔ کراچی میں بیٹھ کر اپنے مسجدوں مدرسوں میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کہنا بہت آسان ہے، گولی سر پر کھڑی ہو، کلاشنکوف اگلے نے سیدھی کی ہو، یا رسول اللہ کہنا بہت مشکل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کس کس چیز کی میں آپ کو مثال دوں؟ عرس جو ہے، اور پھر الحمدللہ آپ نے طریقت کے جتنے معاملات تھے ان کے اندر آپ نے ایک تجدید نو فرمائی۔ ہمارے یہاں جو اعراس ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، ان کا ایک تصور عوام کے اندر یہ رہ گیا تھا کہ وہاں میلے ہوتے ہیں اور غیر شرعی امور وہاں پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی 28 کو سرکار کا اپنا 11واں عرس ہوا ہے، آپ کے وصال کو 11 سال گزر گئے۔ تو اس عرس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کا آغاز صبح کو ختم قرآن سے ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ جو عرس پر حاضر ہوتے ہیں، سب سے پہلے نماز ہوتی ہے، نماز فجر، اس کے بعد پھر تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، ہر بندے کو ایک ایک سپارہ دیا جاتا ہے، اور اس میں پتہ نہیں سینکڑوں قرآن صبح کا آغاز تلاوت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر پورا دن یا علماء کرام کی تقاریر ہوتی ہیں یا پھر نعتخوانی ہوتی ہیں، نہ کوئی غیر شرعی کام نظر آتا ہے، نہ کوئی غیر شرعی بندہ نظر آتا ہے۔ اور پھر مریدین کی تربیت بھی الحمدللہ آپ نے اتنی سختی سے اپنی اولاد کی، اپنے خلفاء کی، اپنے مریدوں کی، آپ نے فرمایا جو بندہ بال برابر شریعت کا مخالف ہو وہ ہمارا مرید نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا مرید نہیں ہو سکتا۔ زندہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ ایک بندہ آیا، مرید ہوا، جب دوبارہ خدمت میں آیا اور آپ نے شریعت کی کمی دیکھی تو آپ نے محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ ہمارے مرید ہو گئے ہیں، آپ نے یہ فلانا کام غیر شرعی کیا ہے یا نماز آپ ترک کرتے ہیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ آتا تو آپ سختی کے ساتھ سمجھاتے، تیسری مرتبہ اگر اس سے غلطی ہوتی تو قسم با خدا اس کو خانقاہ میں پاؤں رکھنے کی جرت نہیں ہوتی، وہ قدم رکھ جائے خانقاہ کے۔ آپ نے فرمایا، آپ ایک بڑی انوکھی مثال دیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ ہزاروں گیدڑ پالنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک شیر پال۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کی پیری مریدی کریں جس طرح یہ دنیا کے لوگ کرتے ہیں تو کسی بندے کو مرید کرنے کے لیے بندہ ہی نہ ملے۔ فرمایا نہیں، ہمارا کام حضور کی شریعت کا احیاء ہے۔ تو آپ نے رستہ طریقت کے ساتھ، اس وجد و جذب کے رستے کے ساتھ، اس ذوق اور شوق اور مستی اور ذکر کے رستے کے ساتھ ایسی تربیت کی کہ آپ کو پوری دنیا میں کوئی اس سلسلے کا فرد نظر آئے گا سنت رسول کے اندر رنگا ہوا نظر آئے گا الحمدللہ۔ اور پھر آپ نے ایسی تربیت فرمائی، آپ نے فرمایا ہے کہ اپنے مسلک کا ہمیشہ وفادار رہنا ہے، اپنے مسلک کے علماء کا، جو بندہ یا رسول اللہ کہے، کہنے والا ہو، فرمایا وہ آپ کے اور ہمارے سروں کا تاج ہونا چاہیے۔
آپ کے اور ہمارے سروں کا تاج ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ اس پاکستان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس ملک کے اندر، اس ملک پر اللہ پاک کا اتنا خاص فضل اور کرم ہے کہ داتا صاحب جیسی ہستی یہاں پر موجود ہے، حضرت بابا فرید جیسی ہستی یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے نام یہاں پر موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے اولیاء نے اس خطے کو اپنے فیوزات سے مالا مال کیا ہے۔ انہی میں ایک نام حضرت اخوندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک۔ الحمدللہ یہ جتنے سالکین آپ کو نظر آتے ہیں الحمدللہ سروں پر امامے ہیں اور چہروں پر سنت رسول ہے، یہ سب سرکار مبارک کی نگاہ کا صدقہ ہے الحمدللہ۔ آپ کے اس چک کے اندر یہ طارق پہلے مرید ہوئے، وہاں کراچی میں یہ کام کرتے تھے، مرید ہوئے الحمدللہ، سنت کی توفیق نصیب ہو گئی، ذکر کی توفیق نصیب ہو گئی۔ اللہ پاک نے اتنا فضل کیا کہ اب یہاں پہ مدرسہ قائم کیے، 60 بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا فیض ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے خیر کا کام۔ اگر نسبت کے ساتھ نہ جوڑتے تو یہ توفیق ہی نصیب نہ ہوتی، یہ توفیقی۔ ایک حکایت یاد آئی، بس میں بس کرتا ہوں انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں۔ حکایت یاد آئی، ایک بندہ جو ہے وہ سالوں کے حساب سے ذکر کرتا رہا، تو ایک دن شیطان نے وسوسہ دے دیا کہ تو سالوں کے حساب سے ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا، تجھے کبھی جواب تو آیا نہیں، کیا پتہ تیرا ذکر قبول ہے یا نہیں ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ فرماتا ہے کہ پناہ مانگو ان لوگوں سے کہ جو تمہیں سینوں کے اندر وسوسہ داخل کریں، چاہے وہ جنوں سے ہوں یا چاہے انسانوں سے ہوں۔ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں حضرت، وسوسہ دینے والے، عقیدے خراب کرنے والے نا، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو اس نے وسوسہ شیطان نے دے دیا کہ تو ذکر کرتا ہے، تجھے کبھی کوئی فائدہ تو ہوا نہیں ہے جی، تجھے فلانا کام تیرا ہوا نہیں۔ تو وہ بندہ جو ہے نا وہ مایوس ہو کے سو گیا۔ جب سو گیا تو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ خضر علیہ السلام آئے، فرماتے ہیں وہ بیٹا کیا بات ہے، آج تو نے ذکر نہیں کیا، اللہ اللہ نہیں کی۔ وہ کہا حضرت 30 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ذکر کر رہا ہوں، جواب ہی نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا یہ تیرا اللہ اللہ کرنا ہی تیرا جواب ہے، اس رب کے ہاں قبول نہ ہو تجھے اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہو، تجھے توفیق ہی نہ ہو۔ تو نسبتوں کا کیا صدقہ ہوتا ہے؟ نسبتوں کا صدقہ یہ ہوتا ہے کہ توفیق مل جاتی ہے، عبادت الہی کی توفیق مل جاتی ہے، حضور کی سنت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، حضور کی غلامی بندے پر آسان ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایک بندہ ملا فیصل آباد جا رہا تھا، لاہور کے لیے ہم نکلے اپنے گھر سے، کافی سال پہلے کی بات ہے، مبارک صاحب زندہ تھے، ہمارے پیر و مرشد مبارک اس وقت حیات تھے۔ وہ بندہ ہر تھوڑی دیر بعد روئے، ہر تھوڑی دیر بعد آنسو بہائے۔ میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے، اللہ خیر کرے آپ روتے ہیں؟ وہ کہتا ہے بیٹا میں شکر میں روتا ہوں، میں شکر میں روتا ہوں۔ میں نے کہا یہ شکر کا رونا کیوں ہے، کس بات کے شکر میں؟ کہنے لگے میں اس بات کے شکر میں روتا ہوں، مجھے رب نے اپنے نام کی لذت نصیب فرما دی ہے، میں اللہ کا نام سنتا ہوں مجھے لذت آتی ہے، مجھے اس نام کو سن کے چاشنی محسوس ہوتی ہے، میں اس بات پہ، اس نعمت پہ اپنے رب کا شکر کرتا ہوں اور شکر کے اندر آنسو بہاتا ہوں۔ تو یہ نسبتیں ان اولیاء کرام کے ساتھ، ان اولیاء کرام کے ساتھ، حضرت مبارک جیسے اولیاء، بندے کو توفیق نصیب ہوتی ہے، عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے، ذکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس کی قسمت تبدیل ہوتی ہے۔ بدبخت پھر بدبخت نہیں رہتا، جلیسہم لا اشقیہ، یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ حضور سے کسی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علامت ہے اولیاء کی؟ فرمایا خیارکم اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا اولیاء وہ ہیں جب تو نے دیکھے تجھے تیرا رب یاد آ جائے، ہیں جی۔ تو یہ نسبتیں اور یہ ساتھ جو ہے اللہ والوں کے ساتھ جو رہنا ہے، یہ دنیا اور آخرت کا سودا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ اتنی دیر آپ بیٹھے، یہ ہمارے محتشم علماء کرام، یہ ہمارے بزرگ یہاں پر